بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ وہاب بن منبع فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے، ان کی بہن تھی جو باکرہ تھی، اس کے سوا وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا صاحب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں پرہیزگار تھا، چنانچہ اس کے پاس آیا اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی، وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا اور وہ اپنے گھر سے آ کر لے جاتی تھی۔ راوی نے کہا کہ پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا۔ ابتدا میں اس کی خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانہ تک آنا اس پر گراں زہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رکھنا انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرے، اس پر اس کو اجر عظیم ملے گا۔ غرض عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ بعد ایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی، اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے منحوس ہے، کیونکہ اس کو سنائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، حتیٰ کہ وہ عابد الرسکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانہ سے اتر کر اس کے پاس آنے جانے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا، اسے کہا کہ بہتر ہے کہ عبادت خانے کے در پر بیٹھے، وہ گھر کے دروازے پر بیٹھے، دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو انس ہو۔ آخر کار شیطان نے اس کو سوما سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی، عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا کہ بہتر ہے خود لڑکے کے گھر قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل اسواد کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے میں بھی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے پھر یہی کیا۔ آپ نے سوما سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک سامعین کرام یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا، اگر آئین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آوے، کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے شیوا اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کا رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس میں ملوث ہو گیا۔ لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بتاؤ، اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم رسوا ہو جاؤ گے، تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہیں وہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اسے کہا کیا تم یقین کرتے ہو یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گھڑے میں ڈال کر اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا، زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے، عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ بڑی نیک بیوی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے، بھائی قبر پر ہے، اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے، چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں۔ راوی نے کہا جب رات ہوئی وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر کی صورت میں بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا، اس کی بہن کا حال پوچھا، اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں اس کی بات کو سچ مان لیا؟ اس نے تمہاری بہن سے بد فعل کیا اور وہ حاملہ ہوگی، ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں تھی وہ اس کے اندر داخل ہونے میں دائیں جانب گڑھا پڑتا ہے، وہ اسی میں دفن ہے دونوں۔ پھر شیطان نے دوسرے بھائی کو اس طرح چھوٹے بھائی کو تمام قبول خواب میں آ کر بات کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنے خوابوں
میں تعجب میں تھے، ہر ایک آپس میں دوسرے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب صرف خیال ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کہ چھوڑو اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا میں جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ ہوں گا۔ تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے دروازہ کھولا، جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی، جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے اس قول کے اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی کہ عابد باغ خانے سے نکالا گیا اور اس کو دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا، کہا تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو تم مجھے سجدہ کیا کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر عابد نے کفر باللہ کیا۔ شیطان اس کو اس کے ساتھیوں میں قبضہ میں چھو کر چڑھا گیا۔ انہوں نے اس کو دار پر کھینچا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ حاصل کلام اندازہ کیجئے شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہاتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔